السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کا بھائی مبارک راہی۔ ساتھیوں، راہی انفارمیٹی چینل پر آپ سبھی ساتھیوں کا پرزور استقبال ہے، خیر مقدم ہے، سواگت ہے، ویلکم ہے۔ ساتھیوں، یہ وقت ہو چکا ہے، شام کے 7 بج چکے ہیں، اور یہ وہ وقت ہے جب آپ سبھی ساتھی اردو گرامر کو پکا کرتے ہیں، پختگی کے ساتھ سیکھتے ہیں، تھیوری بیس پڑھنے کی، سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ساتھیوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جو عنوان ہے، وہ ہے کہاوت، ضرب الامثال اور محاورہ۔ ہم ان تینوں کے فرق سمجھیں گے اور تینوں کے چند مثال پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور خاص محاورہ ہم آپ کے سامنے پیش بھی کریں گے، ان کی مثالیں بھی پیش کریں گے، اور ان کا استعمال کیا ہے ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ساتھیوں، اس سے پہلے اگر آپ نئے ہیں تو ساتھیوں جلدی سے سبسکرائب کیجئے ہمارے اس چینل کو، اور اگر پرانے ہیں ساتھیوں تو لائک اور شیئر کیجئے۔ ڈسکرپشن میں آپ کو فیس بک کا لنک ملے گا، وہاں جا کے فالو کیجئے، شیئر کیجئے۔ اور ساتھیوں، سب سے اہم اور خاص بات، اگر آپ ابھی تک ہمارے گروپ سے، یعنی اس گروپ سے جو چینل کا آفیشیل گروپ ہے، جس گروپ کے ذریعے سے آپ PDF روزانہ حاصل کر سکتے ہیں، جس گروپ کے ذریعے سے آپ ٹوٹل کلاس تقریباً 200-250 کلاسز ہو چکے ہیں، سبھی کلاسز کا PDF آپ حاصل کر سکتے ہیں اپنے سلیبس کے انوسار۔ اس میں GK بھی ہے، اور ان میں اردو گرامر بھی ہے، اردو گرامر آبجیکٹیو بھی ہے، یعنی معروضی سوالات جو ہیں وہ بھی ہیں، اور اسی طرح ہندی اردو ترجمہ نگاری بھی ہے، ہندی اردو اصطلاحات سازی بھی ہے، اور ساتھیوں ہندی اردو مضمون نویسی بھی ہے۔ تو میں امید کروں گا سبھی ساتھی جڑنے کی کوشش کریں۔ اب چونکہ ساتھیوں وقت کم رہ گیا ہے، 25 تاریخ کو آپ سبھی کا ٹیسٹ ہونا ہے، تو میری ان ساتھیوں سے درخواست ہے جنہیں لگتا ہے کہ ان کے پاس فی دینے کے پیسے نہیں ہیں، جو فیس نہیں دے سکتے، جو فی کو نہیں بھر سکتے، ان کے لیے میری درخواست ہے ساتھیوں، وقت کو نہ گنوائیں، تیاری مکمل کریں، کیونکہ تیاری انہی کے لیے ہوگا جو گروپ میں جڑے ہوں گے، یہ سیف کلاس انہی کے لیے ہوگی۔ تو ضروری ہے آپ ادھر ادھر نہ جا کر کے آپ سے جو بنتا ہو 50% ڈسکاؤنٹ میں آپ اس گروپ میں جوائن ہو سکتے ہیں، یعنی کہ ساتھیوں 50% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ، چھوٹ کے ساتھ آپ ہمارے اس گروپ میں جوائن ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے، کچھ لوگ صرف ٹیسٹ کے فی لیتے ہیں، ہمارے یہاں ٹیسٹ کا کوئی فی نہیں ہے، لیکن گروپ ہے، گروپ میں تمام سہایتا کی جاتی ہے، اور گروپ ہی ہم چلاتے ہیں اور چینل چلاتے ہیں۔ گروپ کے ذریعے سے آپ کی کلاس آپ کی جو ہے کہ آپ تک مواد پہنچایا جاتا ہے، آپ تک بکس نوٹس پہنچائے جاتے ہیں، آپ تک جانکاری پہنچائی جاتی ہے، اور YouTube کے ذریعے سے کلاس کرائی جاتی ہے۔ یہی 2 چیزیں ہیں، تو YouTube کا ہونا ضروری ہے اور آپ کے پاس گروپ ہونا ضروری ہے، اور جب تک گروپ آپ کے پاس نہیں ہوگا YouTube آپ کے لیے بیکار ہے، کیونکہ جب کلاسز ہوتی ہیں وہ پرائیویٹ ہوتی ہیں، لنک وہیں پہ دیا جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کیجیے گا سبھی ساتھی جڑنے کے لیے۔ تو 50% لڑکیوں کے لیے بھی ڈسکاؤنٹ ہے، لڑکوں کے لیے بھی ہے، وہ ہم سے رابطہ کر کے جڑ جائیں تو اچھا ہے، کیونکہ وقت کم ہے، کیوں ادھر ادھر چند پیسوں کے لیے اور اپنے علم کو، اپنے وقت کو، جو موقع، جو غنیمت ملا ہے، اسے آپ نقصان میں، خسارے میں کر دیں، اچھا سا نہیں لگتا ہے۔ تو جڑیے گا سبھی ساتھی، 50% ڈسکاؤنٹ ہے ساتھیوں، ٹھیک ہے؟ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ آج ہم محاورہ اور ضرب الامثال اور کہاوت، اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ساتھیوں۔ سب سے پہلے ہم محاورہ کے مثال کو سمجھتے ہیں۔ ضرب الامثال 2 لفظوں کا مجموعہ ہے۔ سب سے پہلے ہم ضرب الامثال کی تعریف کرتے ہیں۔ ضرب الامثال کیا ہے؟ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے۔ پہلا لفظ ہے ضرب، ضرب یضرب، جو عربی داں جانتے ہوں گے، اور امثال، ٹھیک ہے؟ یہ الامثال ہے، لیکن اصل یہ مثال ہوتا ہے، اور یہ مثل کی جمع ہوتی ہے، تو یاد رکھیے گا۔ اور اس میں الف لام جو ہے کہ معرفہ نکرہ جن لوگوں نے پڑھا ہوگا نا، وہ معلوم ہوگا عربی کے اندر میں، ٹھیک ہے؟ تو ال کا استعمال وہاں پہ ہوتا ہے۔ تو اب یہاں دیکھنا ہے کہ جب 2 لفظ، ایک ہے ضرب، دوسرا ہے امثال، اب اس کا دیکھنا ہے۔ ظرف کے معنی ہوتا ساتھیوں بیان کرنا۔ ظرف نہیں سوتے، ضرب بولتا ہوں، ضرب ظرف بولا گیا مجھ سے۔ تو ضرب کے معنی بیان کرنا آپ لے سکتے ہیں اصطلاحی معنی میں،
ٹھیک ہے، یا ضرب کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بیان کرنے کے آتے ہیں۔ اور ساتھیوں امثال یہ مثل کی جمع ہے، اور اس کو امثال کو اردو میں مثال بولا جاتا ہے، الف کو حذف کیا جاتا ہے۔ یعنی کل ملا کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مراد یہ ہے مثالیں بیان کرنا۔ ضرب بیان کرنا کے معنی دیتا ہے، اور امثال مثال کی جمع ہے۔ امثال مثل اور مثال کی، یہ ہے نا، یہ دیکھیے یہ امثال ہے، یہ اس کی اور اس کی کیا ہے؟ جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اور مراد یہ لیا جاتا ہے مثالیں، ٹھیک ہے۔ اور انہی کو کہاوت بھی کہتے ہیں۔ کہاوت کوئی الگ سے نہیں آیا، انہی کو کہاوت بھی کہتے ہیں۔ ابھی آگے ان کی تعریف یہ ہے، جیسے کہ آپ سمجھیں گے ضرب الامثال کو اردو میں کہاوت کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے، یاد دلایا جاتا ہے اور یاد کرایا جاتا ہے۔ ضرب الامثال کو اردو میں کہاوت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہاوت ضرب الامثال دونوں ایک ہی ہے، فرق نہیں ہے۔ ضرب الامثال چونکہ عربی لفظ ہے اور اس کو اردو میں کہاوت کہتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اور آگے چلتے ہیں، چند ضرب الامثال ان کی مثالیں ہم پڑھتے ہیں۔ سبھی ساتھی لائک کریں گے، شیئر کریں گے، اپنے تمام ساتھیوں کو جوڑنے کی کوشش کریں گے فی الحال، ٹھیک ہے۔ اتنی تو کوشش آپ کر ہی سکتے ہیں۔ اور ساتھیوں جڑیں، جو ابھی تک نہیں جڑے ہیں وہ جڑنے کی مکمل طور پر کوشش کریں۔ بھائی آج تو کافی اچھا اعلان کر دیا ہے ہم نے، چونکہ آپ کے حالات کو دیکھتے ہوئے ضروری نہیں ہے کہ سبھی امبانی سے ہو، اور ضروری نہیں ہے کہ سبھی خالی پیٹ سے ہوں۔ تو خالی پیٹ سے ہونا آج کے دور میں بہت مشکل ہے، لیکن ہاں کوشش کیجئے، سبھی چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو ضرب الامثال کی ہم چند مثالیں آپ کو دیتے ہیں۔ آپ آئے بھاگ آئے، یہ کیا ہے؟ کہاوت ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ساتھیوں آپ کا آنا برکت کا باعث ہے، یعنی ہماری قسمت جاگ اٹھی ہے۔ یہ کیا ہے یہاں پہ؟ یہ ہماری نہیں ہے، یہ ہمیں نہیں بلکہ ہماری، کیا یہ ہماری، یہ ہماری ہے۔ آپ کا آنا برکت باعث ہے، یا آپ کا آنا برکت کا باعث ہے، ہماری قسمت جاگ اٹھی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے آپ آئے بھاگ آئے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کے سامنے ساتھیوں ہے پاک رہو بے باک رہو، پاک رہو اور بے باک رہو۔ یہ دیکھیے، یہ ہے پاک اور یہ ہے رہو۔ پاک رہو بے باک رہو، یہاں رہی لکھا گیا، میں نے اس لیے بتایا آپ کو، ٹھیک ہے۔ پاک رہو بے باک رہو، جس کا معنی ہوتا ہے نیک اور پرہیزگار شخص بے خوف اور نڈر ہوتا ہے، ان کے لیے یہ کہاوت استعمال ہوتا ہے، بھائی پاک رہو بے باک رہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ساتھیوں یہاں ہے سوت نہ کپاس جو لاہے سے لٹھم لٹھا۔ اچھی بات ہے، آ رہی سمجھ میں کسی کو؟ بولیے نا، کہاں ہیں آپ کے کمنٹ سے، کیوں خاموش ہیں؟ تو چلیے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، پڑھ تو بہت لیے ہیں آپ، یاد بھی بہت ہیں، آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوت نہ کپاس جو لاہے سے لٹھم لٹھا، کام کے آغاز سے پہلے اس کے نتیجے پر لڑنا جھگڑنا۔ دیکھیے یہ تو ہم نے مثال دیا ہے جو کتابی مثالیں ہیں، آپ اپنے دماغی توازن کو برقرار رکھتے ہوئے تھوڑا اپنی زبان میں، اردو زبان کا لحاظ کرتے ہوئے، ادب کا لحاظ کرتے ہوئے، تھوڑا اپنے دماغ سے اس کو بنانے کی کوشش کیجیے گا، اور اس کو اپنی مثال میں فٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا، چاہے محاورہ ہو چاہے ضرب المثل ہو، ٹھیک ہے۔ آئیے ساتھیوں، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، جس کا معنی ہوتا ہے محبت دونوں جانب سے ہوتی ہے۔ سنا ہوگا نا، تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے، روٹی دونوں ہاتھ سے پکتی ہے، یہ سب مثالیں آپ کو معلوم ہے نا، یہ سب کہاوت ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، یعنی محبت دونوں جانب سے ہوتی ہے، تالیاں دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ رات گئی بات گئی، بڑی اچھی بات ہے، سن کے بوڑھے ہو گئے، ہے نا، اچھی بات ہے نا۔ موقع نکل جانے کے بعد کچھ ممکن نہیں ہوتا، ایسے موقع پہ یہ کہاوت کہی جاتی ہے، ضرب المثال کا استعمال کیا جاتا ہے۔ حساب جو بخشش 100 100، حساب جو بخشش
100 اچھا یہ تو بہت کم لوگ سنے ہوں گے شاید، جو پڑھے لکھے ہیں ان کو تو خیر پڑھے بھی ہوں گے اور سنا بھی ہوگا، لیکن گاؤں دیہات میں یہ تھوڑا سا کم استعمال کیا جاتا ہے۔ پڑھے لکھوں کے لیے ہے کہ حساب پائی پائی کا ہو اور بخشش کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ حساب پائی پائی کا رکھنا چاہیے، بخشش میں چاہے آدمی تو پوری سلطنت دے دے اور نہ چاہے تو کچھ بھی نہ دے، ٹھیک ہے۔ چلیے اسی طرح ساتھ دیکھیں گے یہاں پہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، یہ کیا ہے؟ ضرب المثال ہے، کہاوت ہے، جس کا معنی ہوتا ہے مصیبت اور مشکل میں پھنسے شخص کے لیے معمولی مدد بھی بہت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مشکل سے مشکل، دیکھیے فقیر کے لیے 1 روپے بہت ہوتا ہے، لیکن وہی مالدار والوں کو جو 1000 کمانے والے ہیں ان کے پاس 100 کی اہمیت نہیں ہوتی، جو 100 کے کمانے والے ہیں ان کے پاس 100 کی اہمیت ہوتی ہے۔ اسی طرح ساتھیوں جو جتنا اوپر ہوتا ہے نیچے کی اہمیت ختم ہوتی جاتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، جو جتنا مشکل میں ہوتا ہے اتنی ہی چھوٹی مدد ان کے لیے بڑی ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے یہاں دیکھیں گے ساتھیوں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، لائک کریں نا بھائی، تو مطلب یہ بھی کہنا پڑے گا، یہ تو آپ کا نا فریضہ ہونا چاہیے تھا، لائک کرنا، شیئر کرنا۔ ابھی تو فی الحال یہ پرائیویٹ کلاس نہیں ہے، کبھی شیئر تو کر ہی سکتے ہیں، جب میں کروں گا تو پھر کوئی نہیں کر سکتا نا پھر، ٹھیک ہے۔ تو جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ مالک اور مختار ہوتا ہے، یہ اس کے معنی ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، باقی اپنے بھاشے میں کچھ بھی کہہ لو یار، ٹھیک ہے۔ چلیے بھاشا اپنی جگہ اور استعمال اپنی جگہ، لیکن جب بات اردو کی آئے تو پھر آپ جو ہے کہ اردو ادب کا لحاظ رکھیے گا۔ ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ، سنا تھا کبھی آپ نے؟ چلیے آج پڑھ بھی لیجئے۔ بے محل بے جوڑ بات کرنا، ٹھیک ہے۔ بے محل بے جوڑ کوئی بات کرتا ہے، اس کو کہتا بھائی کہیں کا اینٹ کہیں کا ڈورا، سنا ہوگا نا آپ نے، یہ تو خیر سنا ہوگا۔ اسی مثال میں استعمال کیا جاتا ہے مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ، بے محل بے موقع بات کرنا، بے محل بے جوڑ بات کرنا، اور کہیں کا اینٹ کہیں کا ڈورا، اور خدا پہاڑ نکلا چوہا، آپ نے سنا ہوگا۔ تو یہ سب کہاوت انہی میں سے ہیں۔ آگے آئیے چلتے ساتھیوں، یہاں ہم پڑھیں گے چند محاورہ جو خاص ہے، جو اہم ہے، جو مہتوپورن ہے آپ سبھی کے لیے۔ آئیے ہم بتاتے ہیں، آپ کو یاد رکھنا ہے مثال کے ساتھ، لیکن یہاں کوشش کرنا ہے ساتھیوں آپ کو اپنے عقل کے ساتھ، آپ کو خود ہی جملہ بنانا ہے اور محاورے کا استعمال ہونا ہے۔ ایک جان دو قالب ہونا، تو جس کا معنی ہوتا ہے اس محاورے کا بے حد محبت ہونا، ٹھیک ہے۔ میں نے روزمرہ اور محاورے میں کیا فرق بتا دیا تھا، اور ضرب الامثال محاورے میں کیا فرق ہے یہ آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے۔ اب یہاں دیکھتے ہیں ساجد اور ساجدہ ایک جان دو قالب ہیں، اور کل ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ محاورے کی علامت نا جو ہے وہ جملے کے بناوٹ کے حساب سے بدلتا رہتا ہے، جملے کے سیگے کے حساب سے، جملے کے الفاظ کے حساب سے، ٹھیک ہے، اور جملے کے کہتے ہیں نا ماضی حال مستقبل زمانے کے حساب سے چینجنگ ہوتا رہتا ہے۔ اب یہاں پہ لکھا ساتھیوں کیا ہونا، اب یہاں ہم نے دیا ہے، تو آپ اگر تلاش کریں گے جملہ میں، بھائی جملے میں کہیں ہونا تو لکھا ہی نہیں، پھر محاورے کیسے ہو گئے، تو یہ غلط ہے۔ محاورے ہونا کے لیے محاورے میں علامت نا کا ہونا ضروری ہے، نہ کہ استعمال میں ان کے نا کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ استعمال کے اندر میں علامت مصدر نا تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ چلیے یہاں ساتھیوں آپ کے لیے ایک اور محاورہ، یا وری کرنا، کیا ہے؟ یا وری کرنا، جس کے معنی ہوتا ہے مدد کرنا یا ہوتا ہے کام آنا، ٹھیک ہے، 2 معنی ہوتے ہیں ان کا۔ تو اگر قسمت نے یاوری کی تو میں دوبارہ کام شروع کروں گا، آپ یوں ہی بول سکتے ہیں اگر قسمت نے یاوری کی تو میں امتحان میں ضرور پاس ہو جاؤں گا۔ ہتھے چڑھنا، یہ تو سبھی کو معلوم ہے، یعنی کہ قابو میں آنا۔ اکبر ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ کر اپنی گاڑی گنوا بیٹھا، ٹھیک ہے۔ اگلا ساتھیوں ہاں میں ہاں ملانا، یعنی کہ تائید کرنا، ہر کسی کی ہاں میں ہاں نہ ملایا کریں، آپ ہر کسی کی بات میں ہاں
کیوں ملاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے استعمال کریں گے۔ اب یہ ساتھیوں یہاں ہے ایک محاورہ حامی بھرنا۔ یہ حامی دیکھیے گا چھوٹا ہاں ہے، یہ والا ہاں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ والا ہاں آ جائے حامی، اس کے معنی پھر مددگار ہو جائے گا، حمایت کرنے والا آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو حامی بھرنا جس کے معنی ہوتا ہے ذمہ لینا، کیا ہے ساتھیوں، ذمہ لینا، جس کے معنی کیا ہوتا ہے ذمہ لینا، زال سے زال لکھا گیا، ذمہ لینا، ٹھیک ہے۔ فوزیہ نے حامی بھری ہے کہ وہ سبھی کو امتحان کی تیاری میں پوری مدد دے گی، ٹھیک ہے، اتنی ٹھیک۔ آئیے آگے چلیں گے۔ اگلا ساتھیوں یہاں پہ ہاتھ پاؤں مارنا، محاورہ ہے ہاتھ پاؤں مارنا، جن کے معنی ہے کوشش کرنا، استعمال ہے چور نے بہت ہاتھ پاؤں مارے لیکن پولیس سے بچ نہ سکا۔ آئیے اگلا ہے ساتھیوں یہاں پہ وہ بھی تھوڑا لیکن کارآمد، وقت کاٹنا، وقت گزرنا یعنی گزارنا، ٹھیک ہے، بیکار رہ کر وقت کاٹنا مشکل ہوتا ہے یا پھر مشکل ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں ہے ساتھیوں وقت پڑھنا، وقت پڑھنا، مصیبت پڑھنا، جس کا ترجمہ آپ کریں گے اور استعمال کریں گے دوستو وہ ہے جو وقت پڑھنے پر کام آئے۔ کیا کہیں گے، دوست وہ ہے جو وقت پڑھنے پر کام آئے۔ یہ والا واو بیکار ہے، اصل میں دوست ہوتا ہے، دوست، ٹھیک ہے، یہ واو ٹائپنگ مسٹیک ہے، ٹھیک ہے، دوست وہ ہے جو وقت پڑھنے پر کام آئے۔ وجد میں آنا ساتھیوں کیا ہے، وجد میں آنا، یہ محاورہ ہے اور اس محاورے کے معنی ہوتا ہے خوشی سے جھولنے لگنا۔ وجد میں آنے کا معنی ہوتا ہے قوالی سن کر سامعین وجد میں آ گئے۔ دیکھیں یہاں وجود لکھا گیا ہے، آج جلدی بازی میں کچھ زیادہ ہی مسٹیکنگ ہے، تو وجد میں کیا بولیں گے، وجد میں آ گئے۔ آئیے آگے بڑھیں گے۔ یہاں ساتھیوں واجب ہونا جس کا معنی ہوتا ہے لازم ہونا، ہم پر واجب ہے کہ بزرگوں کا ادب کریں، یہاں آپ نے استعمال کیا اس محاورے کو۔ آئیے یہاں دیکھیں گے ساتھیوں، سبھی ساتھی لائک کریں، ادھر ادھر دھیان نہ کریں، مکمل ویڈیو دکھا کریں، مکمل کلاس کیا کریں۔ ہر کلاس آپ کے لیے کہیں نہ کہیں سے کامیابی کی راز لے کر کے آتی ہے، آپ اپنا وقت لگاتے ہیں، تھوڑا قیمتی بنا کے لگائیں، ٹھیک ہے۔ نیند اچاٹ ہونا جس کے معنی ہوتا ہے نیند نہ آنا، ذرا سی آہٹ سے میری نیند اچاٹ ہو جاتی ہے، اچٹ اور اچاٹ دونوں ہی استعمال ہوتا ہے۔ نہال کرنا ساتھیوں جس کے معنی ہوتا ہے خوش کرنا، تو فوزیہ کی کامیابی نے اس کی والدین کو نہال کر دیا یعنی کہ خوش کر دیا۔ آئیے ایک محاورہ ساتھیوں یہاں پہ نظر بچانا یا نظریں بچانا، دونوں کے معنی ایک ہی ہوگا، جیسے کہ ان کا استعمال کریں گے بچ کر نکلنا ترجمہ ہوگا، اور ان کا استعمال ہوگا چور نے نظر بچا کر کپڑے کا تھان چرا لیا، استعمال ہو گیا نا۔ آئیے آگے دیکھیں گے ساتھیوں یہاں ہے نظر انداز کرنا جس کی ترجمہ آپ کریں گے چشم پوشی کرنا۔ دیکھیں چشم پوشی کرنا بھی محاورہ ہے، اس کے معنی بھی آپ نظر انداز لکھیں گے، ٹھیک ہے، اور نظر انداز کا اگر محاورے میں لیں گے چشم پوشی کرنا اس کے معنی لیں گے، جملوں میں استعمال کریں گے اسلم دوسروں کی غلطیاں نظر انداز کر دیتا ہے۔ نچھاور کرنا ساتھیوں کیا ہے، نچھاور کرنا یعنی کہ قربان کرنا، ماں باپ والدین یعنی ماں باپ اولاد پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ساتھیوں یہاں ایک محاورہ ہے نام پانا، کیا ہے، نام پانا یا نام کمانا جس کا معنی ہوتا ہے شہرت حاصل کرنا، امتحان میں کامیابی حاصل کر کے آپ نے بہت نام پایا، بہت نام کمایا، بہت شہرت پائی، بہت شہرت حاصل کری، ٹھیک ہے۔ آئیے یہاں ساتھیوں کیا آپ کے لیے مکھیاں مارنا جس کا معنی ہوتا ہے بیکار بیٹھنا، ترجمہ کیا کریں گے اس کا، جو لفظوں میں جو استعمال کریں گے جملوں میں وہ کچھ یوں کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یار کچھ کام کیا کرو، سارا دن بیٹھے بیٹھے مکھیاں مارتے ہو، کچھ کام کیا کرو، کیا سارا دن بیٹھے بیٹھے مکھیاں مارتے ہو، یا پھر کیوں سارا دن بیٹھے بیٹھے مکھیاں مارتے ہو۔
آئیے اگلا ساتھ یہاں پہ لکیر کا فقیر ہونا کیا ہے؟ لکیر کا فقیر ہونا یہ بہت ہی مشہور ہے، لیکن ہر ادب کار نے، ہر اردو دان نے الگ الگ معنی استعمال کیا ہے۔ پرانی باتوں کا پابند رہنا، اکثر لوگ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، ان کے سامنے بولنا، بھینس کے سامنے بین بجانا، یہ سب برابر ہے، اس طرح کے جملے استعمال کیے جاتے ہیں ساتھیوں۔ ٹھیک ہے، آئیے ساتھیوں وقت ہو چکا ہے، کلاس کو روکا جائے۔ میں سبھی ساتھیوں سے درخواست کروں گا، اگر آپ ابھی تک ہمارے اس گروپ سے، اس چینل سے، اس واٹس ایپ گروپ سے نہیں جڑے ہیں، جس کے ذریعے سے آپ تیاری دے سکتے ہیں اور PT ایگزام کوالیفائی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ذمہ داری تو کوئی نہیں لیتا، لیکن جس طرح سے یہاں پڑھائی ہوتی ہے اس طرح سے اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کی کامیابی یقینی ہے ساتھیوں۔ کسی بھی امتحانی تیاری کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ فی الحال آپ PT کی تیاری کر رہے ہیں، اس کے لیے ساتھیوں 50% ڈسکاؤنٹ ہے سبھی کے لیے، لیڈیز اینڈ جینٹس سبھی ساتھی سمپرک کریں، رابطہ کریں، جڑ جائیں، انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو فائدہ ہوگا۔ دیجیے گا ساتھیوں ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔